بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 ستمبر ہے اور FBR کا ریٹرنز فائل کرنے کے حوالے سے آخری دن بھی ہے۔ میں بھی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے 1 ہفتے یا 2 ہفتے کے لیے، ابھی فی الحال جو ہے اس حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ اور آج ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ FBR کے انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق وہ کون سے لوگ ہیں جن کو فائلر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ FBR اپنے انکم ٹیکس آرڈیننس میں خود کہتا ہے کہ یہ بندے FBR میں رجسٹر نہ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ رجسٹر ہونا چاہیں تو اس میں کوئی بھی ان کو روک ٹوک نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں۔ 4 لوگوں کی انہوں نے کیٹیگری بنائی ہے۔ اس کیٹیگری کے مطابق جو بندے اس کیٹیگری میں فعال کرتے ہیں ان بندوں کو ٹیکس میں بڑی چھوٹ دی گئی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس 2024 جو ہے وہ اس حوالے سے ڈیل کرتا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں، کتنا انویسٹ کرتے ہیں، ایسٹس کیا ہیں آپ کے، سیونگ کیا ہے آپ کی، ان تمام چیزوں کا ریکارڈ اور ان پر لگایا جانے والا ٹیکس اسی قانون کے تحت لگایا جاتا ہے۔ اور انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کا سیکشن نمبر 115 جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو چھوٹ دینی ہے ٹیکس میں۔ ان بندوں کو ٹیکس میں ایک بڑا ریلیف ملا ہے، ریلیف کہہ سکتے ہیں یا قانونی طور پر ان کا حق کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندے اگر ریٹرنز فائل نہ کریں، ٹیکس نہ دیں تو ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے۔ جس میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ وڈو مطلب بیوہ خاتون جو ہے، اگر وہ بیوہ ہو چکی ہیں اور ان کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر ان کی ٹیکسیبل کوئی بھی پراپرٹی یا ان کا کوئی بزنس بھی ہے پھر بھی وہ ٹیکس نہیں دیں گی۔ اگر وہ اپنا وڈو کے جو ثبوت ہیں، جو بیوہ کے ثبوت ہیں، اگر وہ FBR کے آفس میں جمع کروا دیتی ہیں اور اس حوالے سے اس کا شناختی کارڈ بھی بنا ہوا ہے تو پھر انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق جس کا سیکشن نمبر 115 جو ہے وہ اس حوالے سے اس کو ریلیف دیتا ہے کہ وہ اگر ٹیکس نہ بھی دیں تو ان پر کوئی بھی کارروائی نہیں ہوگی۔ نمبر 2 پہ یتیم بچہ جو ہے، جو 25 سال سے اس کی عمر کم ہے، ایسے بچے کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا ٹیکس حکومت پاکستان انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت جس کا سیکشن نمبر 115 جو ہے یہ اس حوالے سے ریلیف دیتا ہے کہ کوئی بھی یتیم بچہ جس کی عمر 25 سال سے کم ہے اس بچے پر ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اگر اس کی کوئی بھی انکم جنریٹ ہو رہی ہے کسی سیونگ سے، کوئی پراپرٹی پڑی ہے، تو اگر وہ چاہے تو اس حوالے سے فائلر ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اس کو زبردستی نہیں ہے۔ نمبر 3 پہ ڈس ایبل جتنے بھی پرسن ہے اور ایسا بندہ جس کا ڈسیبلٹی کا، مینٹلی ہیلتھ کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بنا ہوا ہے اور اس کا شناختی کارڈ جس پر اکثر دیکھیں تو ویل چیئر ایک سائڈ پہ بنی ہوتی ہے، وہ جو ڈسیبلٹی کا سائن ہے وہ شناختی کارڈ اس کا بنا ہوا ہے، تو اس بندے کو بھی اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس آرڈیننس سیکشن 115 کے تحت اس بندے کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ نمبر 4 پہ نان ریزیڈنٹ آف پاکستانی جو بھی بندے ہیں ان تمام بندوں پر اگر وہ پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور کوئی کاروبار کرتے ہیں تو ان پر بھی ٹیکس لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر ان کی انکم جو ہے وہ 6 لاکھ سے تجاوز کرتی ہے اور وہ کوئی بھی 16 مرلے سے زیادہ اس کا پلاٹ ہے رہائشی، اس کے علاوہ اگر وہ اپنی جو ہے وہ انکم اس سے زیادہ کما رہا ہے تو وہ فائلر ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر نہ ہو تو وہ FBR اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی سیونگ میں پروفٹ لے رہے ہیں جو کہ آپ کو اگر آپ فائلر نہ ہوں گے تو FBR آپ سے نہیں پوچھے گی، مگر آپ کو 35% جو ہے وہ پروفٹ پہ جو ٹیکس دینا پڑے گا۔ اگر آپ فائلر ہو جائیں گے صورت میں تو آپ کو 15% ٹیکس دینا پڑے گا۔ مطلب آپ جو ہے وہ کچھ جگہوں پر جہاں پر کنڈیشنلی طور پر آپ اگر انکم جنریٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، مگر اوورآل جو ہے وہ ان تمام 4 بندوں کو ٹیکس میں ایک بڑی چھوٹ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔